بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، جیسا کہ کافی دنوں سے بچے جو ہے نا کمنٹ سیکشن میں آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سر آپ ہمیں بتائیں کہ جن بچوں کو لگ رہا ہے کہ ان کا ایڈمیشن سیف ہے اور وہ سیکیور ہیں یو ایچ ایس کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ پریپیئر کریں. تو اس حوالے سے ابھی تک جو یو ایچ ایس کی اس سال کی 2025-26 کی جو ایڈوائزری ہے وہ جاری نہیں ہوئی. تاہم 2024-25 کی ایڈوائزری تھی وہ میں نے منگوائی، تو اسی کی بیس کے اوپر میں بتاتا ہوں کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے. اگر اس سال کی ایڈوائزری آئی تو وہ اس میں کوئی 19-20 کی چینجز ہوگی، ادروائز یہی ڈاکومنٹس تو ظاہری بات ہے یہی رہنے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہے نا وہ تیار ہونے چاہیے. تو اس میں یو ایچ ایس نے 5 جو ہے نا پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایڈمیشن پروسیس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کے پاس پنجاب کا ڈومیسائل ہونا بہت ضروری ہے. ڈومیسائل کے بغیر کوئی بے فارم یا پاسپورٹ یا کوئی بھی ایسی دستاویزات یا بے فارم وہ آپ کا ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. ڈومیسائل کا مطلب ڈومیسائل ہی ہے، اور آپ کے پاس اگر ڈومیسائل آپ نے بنوانے کے لیے کوئی رسید وغیرہ آپ کے پاس ہے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. اس لیے جس کے پاس ڈومیسائل موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر ڈومیسائل آپ نے نہیں بنوایا ابھی تک تو آپ لازمی اپنا ڈومیسائل بنوا لیں. دوسری چیز جو ہے وہ ہے تعلیمی اسناد جو ہے نا، آپ کی میٹرک اور ایف ایس سی کا ریزلٹ کارڈ یا سند، یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک چیز آپ کے اپنے متعلقہ بورڈ سے جو ہے نا ویریفائڈ ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ نے ابھی تک اپنی میٹرک اور ایف ایس سی کی ریزلٹ کارڈ یا سند کو ویریفائی نہیں کروایا تو آپ اپنے بورڈ سے ویریفائی کروا لیں. دوسرا پوائنٹ جو ہے نا وہ آپ کے پاس اگر آپ نے اے لیول یا او لیول کیا ہوا ہے تو اس کا ایکویلنس سرٹیفکیٹ، یا آپ نے فارن سے کہیں سے کیا ہوا ہے تو یہ فارن سٹوڈنٹس کے لیے، اگر انہیں فارن سے کہیں جو ہے نا اپنا میٹرک اور ایف ایس سی کے ایکویلنٹ کوئی انہوں نے سرٹیفکیٹ ہے تو وہ آئی بی سی سی سے جو ہے نا وہ انہوں نے ویریفائی کروانا ہے. جو بورڈ والے بچے ہیں وہ اپنے بورڈ سے کروائیں گے، جو فارن بچے ہیں وہ آئی بی سی سے ایکویلنس سرٹیفکیٹ یا ایکویلنس جو ہے نا لیٹر کو وہ آئی بی سی سے ویریفائی کروائیں گے. تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے شناختی دستاویزات. تو شناختی دستاویزات میں آ جاتا ہے آپ کا شناختی کارڈ. اگر آپ کا ابھی تک شناختی کارڈ نہیں بنا تو آپ کا بے فارم ہونا چاہیے. یہ آپ کے پاس جو ہے نا بے فارم، یا اگر آپ فارن سے آپ نے میں ہیں فارن کوٹے کے اوپر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ، نائکوپ یا ریزیڈنس جو ہے وہ، اور اس طرح کا جو ہے نا جو بھی آپ کے پاس پروف ہے فارن ریزیڈنسی کا وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایک اور چیز، اگر کوئی فارن اسٹوڈنٹ ہے یا یہاں کا کوئی گریجویٹ ہے، اس کی جتنی بھی دستاویزات ہیں، چاہے وہ آئی ڈی کارڈ ہے یا اس کا جو کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے، وہ ایکسپائری ڈیٹ کا نہیں ہونا چاہیے. اسپیشلی جو فارن اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاسپورٹ کی ایکسپائری نہیں ہونی چاہیے، ان کے ویزا کی یا ان کے اقامہ کی، اس طرح کی کوئی بھی جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی ایکسپائری ڈیٹ اپلائی کرنے کی ڈیٹ سے تک جو ہے نا وہ فریش ہونا چاہیے. اگر ایکسپائری ڈیٹ ہوگی تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. نیکسٹ جو ہے اس میں آ جاتا ہے کہ خصوصی دستاویزات کا ایک پورشن ہے. خصوصی دستاویزات کے اندر آ جاتا ہے کہ جس طرح ڈسٹرکٹ کوٹا کے بچے ہیں وہ پراسپیکٹس میں بھی چیزیں درج ہیں. بہرحال موٹی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کلاس 1 سے لے کے 12 تک آپ کے ہوم جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی تمام اسکول کے سرٹیفکیٹس اور وہ ویریفائڈ سرٹیفکیٹس ہونا بہت ضروری ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے کہ آپ کا فوٹو، آپ کے پاس فوٹو ہونا چاہیے جس کا وائٹ بیک گراؤنڈ ہو اور چہرہ جو ہے نا اس میں واضح ہونا چاہیے. 1 ماہ سے پرانی تصویر نہیں ہونی چاہیے. فریش تصویر آپ بنوائیں، اس کے اوپر وائٹ بیک گراؤنڈ ہو اور چہرہ بالکل واضح نظر آنا چاہیے. میل کے لیے کوئی کیپ یا گلاسز یا اس طرح کی کوئی چیز آپ نے نہیں لگانی.
فیمیلز کے لیے جو ہے وہ سکارف لے سکتی ہیں، لیکن اس تصویر کے اندر اس کا چہرہ جو ہے نا وہ واضح نظر آنا چاہیے۔ یہ ایک فوٹوگراف کے حوالے سے جو ہے نا یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ نیکسٹ آ جاتی ہے کہ آپ کی ایک وائٹ پیج کے اوپر آپ نے بلو انک سے، بلو بال پوائنٹ سے جو ہے نا آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی آپ نے لیفٹ ہینڈ کا جو تھمب ہے اس کا تھمب امپریشن اس کے اوپر امپرنٹ کرنا ہے۔ تو یہ تھی فوٹوگراف اور شناخت اور دستخط کے حوالے سے ایک پورشن تھا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ ساری دستاویزات رکھنی کیسے ہیں۔ آپ نے یہ ساری دستاویزات اپنے موبائل یا کمپیوٹر کے اندر سیو کر کے رکھنی ہے۔ ان کی پکچرز بنانی ہے آپ نے، کیم سکین کے تھرو آپ اس کی پکچرز بنائیں گے، اور اس کو آپ نے ہر جو ڈاکومنٹ ہے اس کی الگ فائل، اور اس کے پیچھے الگ سے جو ہے نا آپ نے جو بھی اگر وہ میٹرک کے سرٹیفکیٹ ہے تو اس کے اوپر لکھیں گے میٹرک کا سرٹیفکیٹ، اور آپ نے یہ کین سے یہ تصاویر بنا کے آپ نے ان کو جو ہے نا جے پی جی یا جے پی ای جی فائل کے اندر جو ہے نا رکھنا ہے، اور کوئی بھی آپ کی ایک جو فائل ہے وہ 1 MB سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ ساری جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ آپ نے اپنے موبائل کے اندر یہ اسی اوریجنل فارم میں، آپ نے اگر کسی فوٹو کاپی کی تصویر بنائی تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی۔ جو آپ کا اوریجنل ڈاکومنٹ ہے اس کی اوریجنل ڈاکومنٹس کی آپ نے جے پی جی فائل بنانی ہے، کیم سکین سے پہلے تصویر لینی ہے۔ اگر کوئی ایسا ڈاکومنٹ جس کا آپ کے فرنٹ بھی پرنٹ ہے اور بیک بھی پرنٹ ہے، جیسا کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، اس کے فرنٹ پہ بھی ہوتا ہے، بیک کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ نے 2 پکچرز بنانی ہے، ایک فرنٹ کی ایک بیک کی۔ نیچے جب آپ اس کو جے پی جی فائل بنائیں گے اور اس کے اوپر لکھیں گے تو اس کے اندر فرنٹ اور بیک کو آپ نے مینشن کرنا ہے۔ جو بھی آپ ڈاکومنٹس بنائیں گے اس کو کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ڈومیسائل کا تصویر لگائی اور نیچے جو ہے نا آپ نے میٹرک کا سرٹیفکیٹ لکھا ہو، تو اس طرح جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ یہ سارے آپ نے ڈاکومنٹس اپنے پاس جو ہے نا وہ محفوظ کر لینے ہیں۔ اس کی یہ ساری آپ نے پھر پورٹل کے اوپر جو ہی یہ ایڈمیشن جو بچے سیکیور کریں گے ان کی کے لیے پورٹل اوپن ہوگا، تو اس پورٹل کے اوپر آپ نے یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ نے پھر اپلوڈ کرنے ہوں گے۔ میں نے کوشش یہی کی ہے کہ آپ کو سارے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ فرداً وہ میں نے بتا دیے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ مینٹین رکھنا ہے۔ اب یہ اپنے آج کل موبائل کا بہت زیادہ یوز ہے، تو آپ اپنے موبائل میں یا ایٹ لیسٹ کمپیوٹر لیپ ٹاپ کے اندر جو ہے نا یہ ساری چیزیں سیو کر کے رکھیں گے۔ یہ جو ایڈوائزری تھی یہ پچھلے سال کی تھی، اس سال بھی ڈاکومنٹس تو ظاہر بات ہے یہی چاہیے ہوں گے۔ تھوڑی بہت جو چینجز آئی ہیں وہ فارن اسٹوڈنٹس کے حوالے سے آئی ہیں، تو فارن اسٹوڈنٹس کی جو اس میں جو بھی ایڈ آن ہوگا وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ میں یہ پچھلی ایڈوائزری جو ہے نا وہ اس کی اسکرین کے اوپر بھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے ڈاکومنٹس یہ رکھیں۔ ہاں، اس کی جو فوٹو کاپیز ہیں، آپ کو جتنے بھی میں نے ڈاکومنٹس بتائے ہیں ان کے اپنے فوٹو کاپیز بھی اپنے پاس رکھیں۔ ان کے 5 سے 10 سیٹ بنا کے رکھیں، کیونکہ آپ کو ہر جگہ پہ ہر سٹیپ کے اوپر جو ہے نا یہ پھر جمع کروانے پڑیں گے۔ یہ آپ کا جو ہے نا ایک ایزی وے ہوگا کہ کیونکہ اس کی آپ کو پھر فوٹو کاپیز بھی چاہیے ہوں گے۔ ایڈمیشن کے ٹائم پہ آپ کو یہ ساری جو ہے نا یہ جے پی جی اور جے پی فائل کے اندر جو ہے نا چاہیے ہوں گی۔ بعد میں پھر جب آپ کالج کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ پھر یہ آپ کو ڈاکومنٹس ضرورت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔